نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 146، 147 اور 148 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد کا واقعہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی اور اس سے دلوں کو ٹھیس پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تو دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی ہے، کیا تم دین میں پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ تمہیں ہر حال میں جیسے بھی خبریں آئیں اللہ کے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ تم نے کھڑا رہنا ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سمجھاتے ہوئے اور ہمیں بھی کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہر دور کے اندر انبیاء کے مخالفین تھے، انہوں نے لڑائیاں کی، ان کے ساتھ جنگ و جدال ہوا، لیکن کچھ مخلص بھی تھے جو ہر حال میں اللہ کے نبی کے ساتھ ڈٹ کے رہے. جتنے بھی حالات آئے انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور نبی وقت کے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا. ابھی ہم نے سورۃ البقرہ میں ہی تو پڑھا ہے کہ حضرت طالوت کے لشکر میں چند لوگ تھے اور وقت کے ظالم جالوت کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. اس لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے اللہ کے نبی قاتل معه ربیون کثیر، ان کے ساتھ مل کر ان کی لشکر میں شامل ہو کر قتال کیا کئی رب والوں نے. انبیاء کے ساتھ وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہوتے ہیں. جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے وہ نبی کی نبوت کو بھی نہیں مانتے، اس لیے وہ مشرکین انبیاء کے ساتھ شامل کبھی نہیں ہوئے. اور دوسری بات، اگر وہ کبھی ہونا چاہیں بھی تو اللہ کے انبیاء ان کو اپنے لشکر میں شامل کرتے ہی نہیں تھے. بڑی مشہور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں. ظاہر بات ہے اس موقع پر تو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے،
اور کوئی بندہ آئے جتنے زیادہ ہوں، ایک پہلوان عرب کا گھوڑا دوڑاتا ہوا تلوار لہراتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے اور کہنے لگا جی میں بھی آپ کی صف میں، آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، اس بات کی گواہی تو نہیں دیتا، لیکن ویسے میں چونکہ تلوار چلانے والا ہوں اور ہمیں ذرا شوق ہے لڑنے بڑھنے کا، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب سنا رہے تھے کہ ہمارا ڈاکٹروں کا ٹور جا رہا تھا تو راستے میں کسی کی شادی تھی، بنگڑا لگا ہوا تھا۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہتے یار ایک منٹ روکو، وہ تھوڑی دیر وہاں گئے ناچ کے پھر واپس آ گئے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کا ناچنا، حالانکہ نہ ان کی شادی نہ ان کے جان پہچان، یہ ڈاکٹر تھے لیکن وہ ایک ذرا شوق تھا ڈانس کا، ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن صرف مجھے شوق ہے لڑائی کا، تو بجائے اس کے کہ میں کسی اور کے ساتھ لڑوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش اخلاق، زیادہ سمجھدار، یہ تو کافر بھی مانتے تھے نا، آپ سے زیادہ اچھا تو مجھے بندہ کو نہیں ملا، تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو کر لڑائی لڑوں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بندہ چاہیے تھا، اور پھر تلوار یوں چلانے والا ہو اور پھر بڑا ماہر ہو اور خود بخود آ جائے۔ حضور تو کہتے واہ جی واہ بڑی مہربانی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ واپس جاؤ، انا لا نستعین بالمشرکین، ہم اپنی صفوں میں کسی مشرک کو نہیں کھڑا کرنا چاہتے، ہماری صفوں میں ہو سب اللہ والے ہوں، اللہ پہ ایمان پہلے ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد بعد میں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے اور شرک کرتے ہو اور پھر ہماری صفوں میں ہو تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہم تلوار کے زور پہ تھوڑے ہی لڑتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید پہ لڑتے ہیں کہ رب کی مدد آئے گی، اور اگر اللہ کا دشمن ہماری صفوں میں کھڑا ہو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اس لیے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، انبیاء کی صفوں میں شامل وہی تھے جو رب والے تھے، جو خالص اللہ والے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھنے والے تھے، وہی اللہ کے انبیاء کا ساتھ دینے والے بھی تھے۔ آگے جی، یہ ابھی جو حالات بدلتے گئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی گئی تو مختلف فتنے آئے، ان میں فتنہ ختم نبوت کا بھی ہے، جو منکرین ہے ختم نبوت کے، یہ ایک مستقل فتنہ ہے۔ اسی طرح کوئی صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرتا ہے، یہ ایک فتنہ ہے، کوئی کیا کوئی کیا، یہ سارے فتنے بعد کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور میں تھے بس توحید کی دعوت ہے، جس نے توحید کی دعوت کو مانا وہ اللہ کے نبی کے اوپر بھی ماننے والا ہے، وہ اس نبی پر ایمان لے آیا نا، اور جو نبی پر ایمان لے آیا مخلص ہو کر، اس نے نبی کی ہر بات ماننی ہے، نبی نے ختم نبوت کی بات کی تو وہ ماننی ہے، نبی نے جنت کی بات کی تو وہ ماننی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ماننے والے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا، اور اس جہاد میں انہیں تکالیف بھی اٹھانی پڑی، زخم بھی لگے اور بہت کچھ ہوا، لیکن فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، سستی کو، ان کے اندر وہن نہیں آیا، سستی نہیں آئی ان مصائب کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچے۔ اللہ کی راہ میں ان کو ستایا گیا، مصائب آئے، لیکن انہوں نے وہن نہیں دکھایا، سستی نہیں دکھائی۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا من قبلکم، تمہیں پہلے لوگوں کے حالات نہیں پہنچے، تم سمجھتے ہو جنت ہمیں مل جائے گی۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں تکلیفیں پہنچی، انہیں دکھ پہنچے، ہلا کر رکھ دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی ایک بات کہنے پر مجبور ہوئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ رب نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ تو اتنے تکلیفیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تمہیں پتہ نہیں ہے، ایک ایماندار والے کو پکڑ کر لایا جاتا اور لوہے کی کنگھی سے اس کے جسم سے گوشت نوچا جاتا، یہ بھی دیکھا گیا، یہ بھی اس دنیا میں ہوا ہے۔ غزہ کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ مسلمانوں پہ ہوتا رہا ہے۔ اسلام کی صفت ہے کہ وہ کبھی آپ کو ظالم نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ مظلوم ہی نظر آئے گا۔
تو کنگھیوں کے ساتھ، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ حضور فرماتے گوشت نوچ لیا جاتا، لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ کے اقرار سے انہیں کوئی نہ ہٹا سکتا۔ تیل ہے، کڑا بھرا ہوا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے اور وہ ابل رہا ہے تیل، ابلتے ہوئے تیل کے کڑا میں ایمان والوں کو ڈالا گیا۔ اور سورہ بروج آخری پارے میں پڑھو نا، فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ یہ خندقوں والے اصحاب الاخدود کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گڑھے کھودے، ان گڑھوں کے اندر آگ جلائی، ان کو آگ کے انگاروں سے بھرا اور پھر ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کے اس میں پھینکتے گئے۔ اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ یہ تو خود قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے۔ تو کون کون سا ظلم ہے جو اہل ایمان پر نہیں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے مظالم برداشت کرتے رہے، لیکن فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، وہ وہن اور سستی نہیں دکھائی، جان کٹ گئی، گردن کٹ گئی، لیکن گردن جھکی نہیں ہے ایمان والوں کی۔ اللہ نے یہ ان کو صفت عطا فرمائی۔ بعض مفسرین نے اسی اصحاب الاخدود کے واقعے میں لکھا ہے نا کہ انہوں نے جو خندقیں بھری تھی نا آگ سے اور ایمان والوں کو ڈال رہے تھے، ان کا مقصد سب کو جلانا نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ اگر پورے عوام کو جلا دے تو حکومت کس پہ کرے گا؟ اس کا مقصد ڈرانا تھا، بھائی یار میں تھوڑا ایک آدھ کو پھینکوں گا بس باقی سارے ڈر جائیں گے۔ وہ تو پھینکتے چلے گئے اور کوئی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا، تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو اگر سارے اب کیا کروں؟ تو وزیر ہوتے ہیں نا، مشیر وزیر، یہ بھی بڑے عجیب و غریب مشورے دیتے۔ ایک وزیر نے یا مشیر نے مشورہ دیا، اس نے کہا جی ایک ایمان والی عورت کو لاؤ جس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ ہو، اس میں وہ تیرے بچے کو پھینکتے ہیں۔ اپنی جان پہ لوگ کھیل جاتے ہیں لیکن بچوں کا درد جو ہے نا یہ ماں برداشت نہیں کرتی۔ چنانچہ ایسے ہی ایمان والی خاتون کو لایا گیا جس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ تھا، اور اسے کہا ایمان سے پھر جا ورنہ تیرے بچے کو اس آگ کے پھٹی میں پھینک دیں گے۔ ظاہر بات ہے اس کے دل پہ یہ تو نہیں کہ اثر نہیں ہوا تھا، دل پہ اثر بھی ہوا ہوگا اور بہت تڑپی بھی ہوگی، بہت سوچا بھی ہوگا اس نے، لیکن اس نے ایک ہی منٹ میں فیصلہ کر کے بتایا۔ اس نے کہا بچہ شاید اللہ پھر دے دے، لیکن رب ناراض ہو گیا تو کیا کروں۔ چنانچہ جب اس کے بچے کو کھینچا تو رب نے اس کو گویائی دی، اس نے کہا اندر آ مادر کی نارست گلزار خلیل، منت و احسان کرد برما رب جلیل۔ اے امی تم بھی ادھر ہی چھلانگ مار، جس کو تم آگ دیکھ رہی ہے نا یہ ابراہیم خلیل کا باغ لگا ہوا ہے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یوں مدد ان کی فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں فما وہنوا لما اصابہم، انہیں وہن نہیں ہوا، سستی نہیں ہوئی، لوگ ظلم کر کر کے تھک گئے لیکن ایمان والے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ انچ تو بہت بڑی چیز ہے، ایک ذرا بار بھی اللہ کہتے ہیں پیچھے نہیں ہٹے، وہن نہیں آیا، ان کی تیزی میں کمی نہیں آئی۔ بلال کا ذکر نہ کیا جائے تو بات مزہ نہیں کرتی، جس کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، اور وہ تھے کہ احد احد کی صدائیں لگاتے، قل هو اللہ، زور سے بولو، سارے بولو۔ 25 دسمبر بھی ہے نا آج، اس کا بھی یہی بڑا پیغام ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج 25 دسمبر ہو، ضمن بات ہی بھی ہو جائے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ ہمارا واضح دو ٹوک، اس میں کوئی موقف میں لچک نہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، پکی ٹھکی بات ہے، لم یلد ولم یولد۔ اے ارشاد خدا بند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، اللہ الصمد او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسی دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سر تے برابر اس دے، دوسرا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ، ساری دنیا فانی۔ چاہے 25 دسمبر ہو، چاہے 21 دسمبر ہو، چاہے کوئی اور مہینہ اور کوئی اور تاریخ ہو، مسلمانوں کا واضح عقیدہ ہے اللہ اولاد سے پاک ہے۔ تو بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کہہ رہے احد
احد، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ وہ کسی سے ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفتوں میں نہ اس کے کمالات میں نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے فرمایا فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، انہیں وہن اور سستی نہ ہوئی ان تکلیفوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ دبے۔ یہ تین لفظ اللہ نے بولے، وہن، ضعف اور وما استکانوا، تو یہ تینوں تقریباً قریب المعنی مفہوم ان کا قریب قریب ہی ہے، ضعف آ جانا، دب جانا، کمزور ہو جانا۔ اللہ فرماتے کوئی بات بھی نہیں ہوئی، سارے لفظ اللہ نے بول کر بات سمجھائی، ان میں سے کچھ بھی نہ ہوا، نہ ان میں کمزوری آئی، نہ وہ دبے اور نہ وہ جناب ضعیف ہوئے، بلکہ ڈٹ کے میری راہ میں کھڑے رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ وہ صبر سہتے رہے نا، صبر کرتے رہے، ظلم سہتے رہے، اللہ کے محبوب ہو گئے۔ اچھا یا اللہ پہ جب وہ لوگ ظلم کرتے تھے وہ چپ کر کے پڑے رہتے، ظلم سہتے رہتے؟ فرمایا ہاں ظلم سہتے رہتے اور اندر اندر سے مجھے پکارتے رہتے تھے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ان کی اور کوئی بات نہ ہوتی اور کچھ نہ کہتے زبان سے، ہاں اتنا ضرور کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ظالم ظلم کر رہے ہیں، وہ مجھ سے استغفار کر رہے ہیں۔ واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں جو اسراف ہوا، حد سے بڑھنا، اسراف کسی معاملے میں بھی حد سے بڑھنا، یا اللہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمیں ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ثابت قدمی عطا فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ اللہ کہتے ہیں وہ ظالم ظلم کرتے رہتے اور وہ دل کی تار ایمان والے میرے ساتھ ملا کے رکھتے، ان کا ڈائریکٹ رابطہ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا۔ جس کا رابطہ رب کے ساتھ ہو جائے اسے بھلا دنیا والے کہاں پیچھے ہٹا سکتے ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے نا سورۃ التحریم میں کہ جب فرعون ظلم کرتا تھا تو آسیہ رب کو پکارتی تھی، اور کیا کہتی تھی وہ دعا بھی سنتے جائیے۔ آسیہ کہتی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ کہتے ہیں ظالم کوڑے برساتے اور آسیہ دلی دل میں مجھے پکارتی اور کہتی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون کے محل کو میں نے ٹھوکرا دیا، ٹھوکر مار دی، جنت کے اندر مجھے محل عطا فرما، مجھے اس محل کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی جو بات نقل کر رہے ہیں، اب اندازہ فرمائے کہ اللہ نے اس کو عزت کتنی دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مثال کے طور پہ آسیہ کی دعا کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ظلم سہتے سہتے کہتی نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ فرعون کے ظلم سے بھی بچا، ان باقی ظالموں کے ظلم سے بھی بچا، تو ہی بچانے والا ہے۔ اور ایک روایت جو ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی نا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے اور ان کی موجودگی میں اور کسی سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا، باقی سارے نکاح بعد میں ہوئی، تو ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ جب تم مرنے کے بعد جنت میں جائے گی نا تو میری جو دوسری بیوی جنت میں ہے نا اس کو بھی سلام کہنا۔ جی آپ کی دوسری بیوی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تو نے یہ نہیں سنا کہ آسیہ نے دعا کیا مانگی ہے؟ اس نے کہا اللہ اپنے پاس جنت میں ایک مکان عطا ہے، اندہ کا اللہ کے پاس۔ تو خدیجہ جنت میں ایک عام مومنین کا محل ہے، اس کے اوپر شہداء کا محل ہے، اس سے اوپر صدیقین کا درجہ ہے، اس سے اوپر انبیاء کا ہے، اور سب سے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سقف عرش الرحمن، اس کے اوپر پھر رحمان کا عرش ہے۔ تو آسیہ نے دعا کی اللہ اپنے پاس مجھے جنت میں مکان عطا کرنا، تو رب کے عرش کے پاس تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے، تو آسیہ کا نکاح اللہ جنت میں میرے ساتھ کرے گا۔ کتنا اونچا مقام ملا اس کو۔
تو یہ کیا تھا؟ ظلم سہ رہی ہے اور رب کو پکار رہی ہے۔ تو یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والے ظلم کرتے اور میرے بندے مجھے پکارتے رہتے تھے اور کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، پس اللہ نے ان کو دنیا کا اجر بھی دیا اور آخرت کا اجر بھی دیا۔ اللہ نے دنیا آخرت میں، دنیا میں ان کو بھلائیاں عطا فرمائی، اپنی رضا عطا فرمائی، دل کو سکون عطا فرمایا۔ کافر کو محل میں اتنا سکون نہیں جتنا مومن کو ظلم سہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں۔ سکون ایک الگ چیز کا نام ہے، یہ ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے۔ سکون جس کو اللہ عطا فرمائے۔ بادشاہ محل سے نکلا نا فجر کے ٹائم سیر کے لیے، آگے دیکھا ایک فقیر تندور میں سے نکل کے آ رہا ہے۔ وہ رات کو نا بیچارہ بیٹھا رہا، تندور میں تھوڑی سردی کم لگتی ہے، جب دیکھا کہ آگ بجھ گئی تو پھر اندر گھس گیا اس میں، تو راکھ کے ساتھ پڑا ہوا۔ آگے بادشاہ نکلا، اس نے دیکھا کہ نکل رہا ہے، کپڑے میں راکھ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا سناؤ فقیرہ رات کتنے گزاری ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت تندور ہچ گزاری ہے۔ اچھا پھر کیسی گزری تیری رات؟ اس نے کہا رات کا آدھا حصہ آپ کی طرح گزرا اور آدھا حصہ آپ سے بھی بہتر گزرا۔ بادشاہ کا مارو، میں کہا صرف فقیر تو نا پاگل بھی ہیں، بیوقوف والی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا کس طرح میرے جیسا کیسا گزرا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آدھی رات کا حصہ آپ نے سو کے گزارا، میں نے بھی سو کے گزارا۔ سوئے ہوئے بندے کو نہیں پتا کہ راکھ پہ سویا ہوں یا بستر پہ سویا ہوں۔ آپ نے مخمل کے بستروں پہ سوئے ہیں، میں راکھ میں سویا ہوں، لیکن سوئے ہوئے بندے کو کیا پتا کہاں سویا ہوں۔ یہ تو میرا اور آپ کا ہو گیا برابر۔ جو سونے سے پہلے آدھا رات کا حصہ تھا وہ آپ نے ناچ گانے اور اللہ کی نافرمانی اور شراب اور کباب میں گزارا، اور میں نے اللہ کے ذکر میں گزارا۔ تو میرا آپ کا کیا مقابلہ جی، آپ کے سے میں نے بہت بہتر رات گزاری ہے۔ یہ دل کا سکون بادشاہ کو محل میں حاصل نہیں ہوا جو اس فقیر کو اللہ نے تندور کے اندر عطا فرمایا۔ رب فرماتے فآتاہ اللہ ثواب الدنیا، ہم نے دنیا میں بھی ان کو بہت کچھ عطا کیا، وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب تو کیا ہی بات ہے۔ حسن کا معنی ہوتا ہے، اب بات چیزیں اپنی زبان میں مزہ کرتی ہیں، پھر ہمارے پٹھان بھائی کہتے ہیں تسی پنجابی مارنے ہوتا سی پشتو مارا تو بڑا اعتراض ہونا، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی، اب پشتو آتی نہیں ہے ورنہ کیا کریں۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں وہ حسن ثواب الآخرہ، اس دنیا میں میں نے بہت کچھ دیا لیکن آخرت کا تو بہت سونا ثواب ہے نا۔ وہ آخرت کے ثواب کی تو گل ہی وکری ہے نا، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے نا، اس کے ساتھ کون مقابلہ کرے۔ وہ حسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ آخری بات جی، اس جنگ کے موقع پہ جب ظالم ظلم کرتے تھے تو دعا کا ذکر ہے، اور ساتھ اللہ نے فرمایا اس دعا کے بعد میں دنیا اور آخرت کے بدلے عطا فرماتا ہوں۔ معلوم ہوا جب بندہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو اور جو کچھ ادھر سے ظلم سہ رہا ہو، اس وقت جو دعا قبول ہوتی ہے نا، اس کی مثال نہیں ہے۔ ہم نے تو دعا کو صرف کھانے تک محدود کر لیا، بھائی جناب مختلف قسم کے کھانے ہوں گے اور وہ سامنے دسترخوان پہ لگے ہوئے ہوں گے تب جا کے دعا قبول ہوتی۔ حالانکہ یہ باری دعا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ کہتا ہے ذرا میرے دین کے لیے تو کھڑے ہو، میرے دین کے لیے تانے تو سنو، میرے دین کے لیے کسی کے سامنے سینہ تان کے کھڑے تو ہو جاؤ، پھر تم دعائیں کرو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس لیے میں اسے حدیث میں پڑھ رہا تھا اور بڑا عجیب سا لگا نا، حالانکہ مطلب 20-25 سال ہو گئے حدیث پڑھتے پڑھتے، اور آپ بھی سنیں گے تو عجیب سا لگے گا۔ ایک آدمی صدقے کی تیر تقسیم کر رہا تھا، صدقے میں تو کیا تقسیم کر رہا تھا؟ ہم کیا تقسیم کرتے ہیں؟ مٹھائی، ریوڑیاں، اس سے آگے ہماری سوچ ہی نہیں ہے کہ آگے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام تیر تقسیم کر رہے تھے صدقے کے لیے، بھئی اللہ کے راہ میں جائیں گے، جہاد میں کام آئیں گے، تو ان چیزوں کا تصور ہی ہمارے دماغوں سے نکل گیا ہے۔ حالانکہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے جو ایک مسلمانوں کو مشن دیا ہے وہ تو یہی دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہو پوری دنیا میں۔
تو تیر تقسیم کر رہا تھا صدقے کے، وہ بات ہمارے دماغوں سے نکل گئی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے اور کھڑا ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے اللہ کے نبی، ان کے ساتھ مل کر کئی اللہ والوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا۔ فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، پس وہ کمزور نہ ہوئے، سست نہ ہوئے ان تکلیفوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی۔ وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ وما کان قولہم، اور ان کا کوئی قول نہ ہوتا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یوں کہتے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے وہ معاملات جن میں تجاوز ہوئے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، پس دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور بہت اچھا ہے آخرت کا ثواب۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے